تمہارے لوکر پر دم کر دو، تمہارے مال پر دم کر دو، برکت ہی برکت انشاءاللہ، کبھی پیسہ تمہارا ختم نہیں ہوگا۔ بتا دوں وظیفہ؟ ارے بتاؤ تو صحیح بتاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں، آپ کے جو پیسوں کی پوٹلی ہے نا، پوٹلی، ارے پوٹلی کہتے ہو نا، تمہارا کارڈ ہوتا ہے نا، دجالی کارڈ، دجالی کارڈ سمجھ گیا؟ وہ MTNL کارڈ ہوتا ہے، وہ کچھ پیسے نکالتے ہیں اس کے اندر ڈال کر، کیا ATL، یہ سارے دجالی کارڈ ہیں، جس پر بھی میں یہ جو جملہ پڑھ رہا ہوں یہ پڑھ کر دم کر دو، تمہارے پیسوں پر دم کر دو، تمہارے لوکر پر دم کر دو، تمہارے مال پر دم کر دو، برکت ہی برکت انشاءاللہ، کبھی پیسہ تمہارا ختم نہیں ہوگا۔ بتا دوں وظیفہ؟ ارے بتاؤ تو صحیح بتاؤ۔ تو میری فیس ملے گی؟ ارے بھائی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر کو فیس دیتے ہو نہیں دیتے؟ وکیل کو فیس میں بیچارہ مولوی اتنا سیدھا سادہ کہ اس کی کوئی فیس نہیں۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے دم کر دو بس۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ کا خزانہ ہو یا آپ کا مال ہو، اس پہ ایک مرتبہ پڑھ کے دم کر دو، کوئی دیکھے گا بھی نہیں انشاءاللہ، اور اس پوٹلے میں سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ اور ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 5 جملے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لو اور اپنے مال پہ دم کر دو۔ تمہارا سونے چاندی کی تجارت ہے تو اس پر دم کر دو، یا تمہارا بہت بڑا پیسہ رکھا ہے اس پر دم کر دو، کسی کی نظر بھی نہیں جائے گی انشاءاللہ، کوئی چوری بھی نہیں کرے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اس میں برکت ہی برکت ہوتی رہے گی۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اور جب مال بہت ملے گا تو پھر میری پارٹنر ہوں بھائی، ہاں، جب گوا والے ہنسنے لگے، میری پارٹنرشپ سمجھاؤں آپ کو؟ ارے بتاؤ تو اسے سمجھاؤں؟ ساری دنیا میں لوگ ہمارا سبق سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا آپ کی خدمت کیا کریں ہم؟ میں نے کہا میری خدمت یہ ہے کہ میرا سبق سنو، دوسروں کو پہنچاؤ۔ نہیں مولانا پھر بھی بتا دو، کوئی خدمت کریں، کوئی آپ کی مٹھائی بھیجیں۔ میں نے کہا یہ مٹھائی کھانے کے دن نہیں ہے، اب یہ تو بچے کھائیں بیٹا، چاکلیٹ ہم کھائیں گے۔ میں ٹورنٹو گیا تو وہاں جو ہے انہوں نے مجھے الگ الگ قسم کی چاکلیٹ ہے، کوئی 5 کلو، ارے میں نے کہا یہ چاکلیٹ لے کر میں انڈیا جاؤں گا؟ بھائی تمہیں میری خدمت کرنی ہے، جہاں مسجد بنتی ہو وہاں میری طرف سے پیسہ جمع کرا دو، جہاں مدرسہ بنتا ہو چندہ دیتے ہو نا مدرسے میں، کبھی $1000 دے، آپ مجھے نہیں دینا، آپ وہاں پیسہ دے دو میری طرف سے کہ اللہ اس کا ثواب مجھے پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بہت برکت دے گا نا تو آپ کی ہماری ملاقات پتہ نہیں کب ہوگی، کہاں ملیں گے ہم۔ تو آپ کا بھی یہ کہ خیر کے کام کرتے رہو، لوگوں کو پانی پلاؤ، بیواؤں کی خدمت کرو، یتیموں کی خدمت کرو، سب کی خدمت کرو۔ ہماری بھی نیت کر لو کہ مولانا کو اللہ یہ ثواب پہنچائے، کرو گے انشاءاللہ؟ یہ پارٹنرشپ ہے، یہ پارٹنرشپ نہیں ہے کہ لفافہ دو ہم کو۔ اب یہ بات ہو گئی، اب جنتی کیا کرے گا؟ کہے گا گھر جا کر بیگم کو چھیڑنا ہے، اور کیا چھیڑنا ہے؟ اللہ کو ہم نے دیکھا، تم عورتوں کا یہ چانس نہیں ملا۔ اب جا کر دروازہ کھٹکھٹائے گا، جب دروازہ کھٹکھٹائے گا، بیل مارے گا، بیگم کھولے گی، اور کتابوں میں یہ لکھا ہے دونوں میاں بیوی باتیں کرتے کرتے چلیں گے تو یہ شوہر کیا کہے گا؟ یہ کہے گا کہ ارے بیگم ہم نے تو اللہ کو دیکھا، اللہ کا دیدار کیا، تو کیا کہے گی؟ ماشاءاللہ، یعنی کوئی اثر لے گی نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ارے تو خالی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہتی ہے، کچھ آگے بھی تو بول۔ یہ کہا نہیں ماشاءاللہ۔ ارے میں آگے کیا بولوں؟ اللہ نے اپنا دیدار کرانے کے لیے تم مردوں کو میدان میں جمع کیا، اور اللہ نے ہم دیندار عورتوں کا اتنا استقبال اور اتنا احترام کیا کہ اللہ تعالیٰ خود چل کر ہمارے پاس آئے اور یوں کہا میں تمہارا اللہ ہوں، مجھے دیکھ لو۔ تو تمہاری زیادہ عزت ہوئی، ہماری زیادہ عزت ہوئی۔ سمجھ گئے بات؟ دیندار عورتوں کو اللہ میدان میں نہیں بلائیں گے، دیندار عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ خود آئیں گے اور کہیں گے میری بندی ہو، میں تمہارا اللہ ہوں، مجھے دیکھ لو۔
اب ایک حدیث سنا کر بات ختم کروں. جنت کے اندر یہ حوریں ہیں نا، حوریں، اور دنیا کی حوریں، دنیا کی بھی حوریں ہیں اور جنت کی بھی حوریں ہیں، آپس میں نوک جھوک ہوئی، لٹھم لٹھا نہیں، مارا ماری نہیں، نوک جھوک. کیا نوک جھوک؟ ہم بہتر ہیں، ہم بہتر ہیں، ہم بہتر ہیں، ہم بہتر ہیں. حوریں کہیں گی ہم افضل، اور دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی ہم افضل. معاملہ پہنچے گا اللہ کے دربار میں. اللہ تعالیٰ کہیں گے لاؤ بھائی دنیا کی دیندار عورتوں کو جمع کرو. داہنی طرف دنیا کی دیندار عورتیں جمع ہو گئیں، بائیں طرف ساری حوریں جمع ہو گئیں، اور پیچھے سارے انبیاء، سارے صلاح. ہم لوگ یہ کیس، یہ مقدمہ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیٹھیں گے اور سب سے پہلے حوروں سے پوچھیں گے ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو حوریں کہیں گی ہمیں حیض نہیں، ہمیں نفاس نہیں، ہمارے منہ میں بدبو نہیں، ہمارے زائد بال نہیں، ہم کسی کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی ہیں، ہمارے پیٹ سے کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو دنیا کی دیندار عورتیں کیا کہیں گی؟ اللہ پاک ہماری بھی سنو. اللہ کہیں گے محلن، ٹھہرو ٹھہرو، پہلے ان کو کہہ لینے دو، نگلو اگلو مت، ٹھہرو، پہلے ان کے کہہ لینے دو. اللہ پاک ہم یہ ہیں، یہ. میں سان فرانسسکو گیا تھا تو وہاں عربوں کا بہت بڑا مجمع تھا، تو میں نے جنت کا بیان عربی میں کیا. جنت کا بیان عربی میں کرنا بہت آسان، اردو والوں میں کرنا بہت مشکل، اور گوا والوں میں کرنا اس سے زیادہ مشکل، اور بنگالیوں میں کرنا اس سے زیادہ مشکل. تو عربی میں بیان کرنا ہے تو قرآن کی آیتیں پڑھ لو، حدیثیں پڑھ لو، چھٹی. وہ عرب سمجھ جاتے ہیں سب. آپ سمجھیں گے نہیں؟ تو ایک بڑے میاں تھے میرے قریب میں فلسطین کے، جب میں وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا تو سبحان اللہ کہہ رہے تھے. پھر میں نے جنت کے گانے، کہ جنت میں حوریں کیا گانے گائیں گی، ابھی تو وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو میں گانے بھی سناتا. جنت کے نغمے، وہ جنت کے گلشن میں نغمے گائیں گی حوریں. وہ نغمے میں نے گانے شروع کیے تو بڑے میاں جو ہے یہ زور زور سے کہنے لگے سبحان اللہ. تو میری آواز سے بھی زیادہ ان کی آواز مجمع میں گونجتی تھی. تو میں نے بڑے میاں سے کہا کہ چچا میرا بیان نگلو اگلو مت، میرا بیان نگلو اگلو مت. عربی عورتیں تھیں، جب میں نے حوروں کے فضائل، مردوں کے فضائل بیان کیے تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے کیا فضائل ہیں. پھر میں نے یہ حدیثیں دیکھی جب یہ بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہیں گے حورو تم کیوں افضل؟ ہماری یہ خوبی، ہماری یہ خوبی، ہماری یہ خوبی. ہماری چھاتیاں عود سے بھری ہوئی ہیں، ہماری نافیں مشک سے بھری ہوئی ہے، ہمارے بدن میں عنبر ہے، گلاب ہے، ساری فضیلتیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ کو کہیں گے حل بقی عندکن شیئا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز باقی رہی؟ حوریں کہیں گی ہمارے پاس اب کوئی بھی چیز نہیں. اب اللہ تعالیٰ دیندار عورتوں سے پوچھیں گے ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو دیندار عورتیں کیا کہیں گی؟ اللہ پاک ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا. اللہ پاک ہم نے روزے رکھے ہیں، یہ کیا جانے گرمی کا روزہ کیا ہوتا ہے. اللہ پاک ہم نے بچے جنے ہیں، اور بچے جننے کی کیا تکلیف ہوتی ہے ان حوروں کو کیا پتہ. اللہ پاک ہم نے شوہروں کے چوچلے اور نخرے برداشت کیے ہیں، ان حوروں کو کیا پتہ شوہروں کے کتنے چوچلے ہوتے ہیں، شوہروں کے کتنے نخرے ہوتے ہیں، ان حوروں کو کیا پتہ. اللہ پاک ہمارے شوہر جو ہے تیرے راستے میں جاتے تھے تو بچہ بیمار ہوتا تھا، ہم پریشان ہوتی تھی، ساری قربانیاں دیتی تھی. ٹھنڈی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، یہ کیا جانے ٹھنڈی اور گرمی. وہ حوریں خاموش. اللہ تعالیٰ سارا سن کر کہیں گے حل بقی عندکن شیئا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز بچی؟ دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گے نہیں اللہ پاک کوئی بھی چیز بچی نہیں ہے، لیکن افضل تو ہم ہی ہیں. لیکن افضل تو ارے بتاؤ تو صحیح ہم ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، اب اللہ فیصلہ کریں گے. اللہ کا کیا مطلب؟ خاموش ہو جاؤ، سائلنٹ. فیصلہ ہو رہا ہے اللہ کا. حوریں افضل ہے، دنیا کی دیندار عورتیں افضل ہے. اللہ فیصلہ کریں گے اور یہ کہیں گے اللہ سن لو میں فیصلہ کر رہا ہوں، دنیا کی دیندار عورتیں حوروں پر افضل ہیں. تو ماں عائشہ کیا کہتی تھی؟ فغلبنا نساء اہل الدنیا، یہ ماں عائشہ کا مقولہ ہے. فغلبنا نساء اہل الدنیا،
علی نساء اہل الآخرہ، دنیا کی دیندار عورتیں ان حوروں پر غالب آ جائے گی، یہ ماں عائشہ کہتی تھی۔ اور میں اس میں ایک ضمیمہ کرتا ہوں کہ دنیا کی دیندار عورتیں بڑی زوردار ہیں، دنیا کی دیندار عورتیں بہت زوردار، دنیا میں اپنے شوہروں پر غالب اور جنت میں حوروں پر غالب۔ کہ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ کے ساتھ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ کی عمر 17 سال کی تھی، اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے، اور کچھ ہی دن انہوں نے بیوی کے ساتھ گزارے ہیں، کچھ ہی دن، جیسے ہاشم نے سلمہ کے ساتھ کچھ ہی دن گزارے تھے، اسی طریقے سے کہ عبداللہ نے بھی کچھ ہی دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارے، لیکن چونکہ یہ جوان ہو چکے تھے، انہیں شکار کا بہت شوق تھا، عبداللہ کو بہت شوق تھا، یہ اکیلے شکار کھیلنے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، جب میں کل بتانا آپ کو بھول گیا، وہ سن لو، پھر اگلی تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ حادثہ یہ ہوا کہ سارے جتنے بھی یہود نصارہ سے پہلے ذہن میں رکھو کہ مکہ مکرمہ میں 3 قسم کے لوگ رہتے تھے۔ نمبر 1 مشرکین مکہ، جو بت وغیرہ کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ نمبر 2 اہل کتاب، یہود نصارہ، جن کو علم نجوم بھی تھا، تورات انجیل کے ماہر بھی تھے، اور انہیں پتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور یہی آنے والا ہے، یعنی اسی جگہ آنے والا ہے مکہ مکرمہ میں، تو اس طریقے سے وہ لوگ بھی انتظار میں تھے۔ نمبر 3 دیہات کے لوگ، قرب و جوار کے جو عربی بدو تھے، یہ نہ اہل کتاب میں تھے نہ مشرکین میں تھے، لیکن یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں یہ اچھی جگہ ہے، یہ پتھر اچھا ہے، تو چلو، تو ان لوگوں نے بھی آ کر پڑاؤ ڈالا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے متعلق مشرکین مکہ زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے تھے، اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں آدمی کون ہے، دیہاتی انٹرسٹ نہیں لیتے تھے، لیکن یہود نصارہ انٹرسٹ لیتے تھے، یعنی پورا جو ہے ان کا خیال کرتے تھے۔ ایک خیال کرتے تھے کا مطلب کہ ان کا واچ میں رہتے تھے، جاسوسی میں رہتے تھے کہ یہی آدمی ہے، یہی ہے۔ چنانچہ یہود نصارہ کی عورتیں مکہ مکرمہ میں بہت آئی تھی۔ ایک تاریخ میں کی کتاب میں آج ظہر بعد میں مطالعہ کر رہا تھا، 200 یہودی عورتیں حضور کے عبداللہ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، 200۔ انہوں نے ثابت کیا ہے فلاں قبیلے کی، فلاں قبیلے کی، فلاں قبیلے کی یہود نصارہ کی عورتیں، وہ کسی طریقے سے بھی عبداللہ کو اپنے عبداللہ سے شادی کر لے ہوئے، کسی طریقے سے وہ جو ہے یعنی بس عبداللہ جو ہے وہ نبی والا جو پانی ہے وہ ہمارے پیٹ میں آئے، بس ان کے 200 تھی، انہوں نے لکھا ہے، اور سب انہوں نے ثابت کیا ہے، فلاں 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 نام بھی لکھوائے ہیں۔ اتنی چیز عام ہو گئی مکہ مکرمہ میں۔ اچھا، عبد المطلب جو تھے انہیں خواب آتے تھے، انہوں نے خواب دیکھا، عبد المطلب نے سیرت ابن ہشام میں ایک قصہ لکھا ہے کہ عبد المطلب کو بشارت بہت ہوتی تھی، اور اس کے خواب یہ دیکھا عبد المطلب نے کہ ان کی پیٹھ سے ایک زنجیر نکلی۔ وہ جو عبداللہ کے ساتھ حادثہ ہوا وہ بات میں سناؤں گا، پہلے یہ یاد آ گیا، یہ سنا دوں کہ عبد المطلب کے پیٹھ میں سے ایک زنجیر نکلی، اس زنجیر کا ایک حصہ آسمان میں اور ایک حصہ زمین میں، اور ایک حصہ مشرق کی جانب، دوسرا حصہ مغرب کی جانب۔ یہ خواب دیکھا عبد المطلب نے۔ کچھ دیر بعد وہ زنجیر درخت کی شکل میں تبدیل ہو گئی، جس کے ہر پتے سے ایک نور ایسا چمک رہا ہے جیسے آفتاب کے نور سے 1000 درجے بڑھا ہوا ہے۔ اس درخت کی شاخوں کو قریش کے کچھ لوگ بھی پکڑے ہوئے ہیں، اور قریش میں سے کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اس کو کاٹیں۔ جب یہ سارے مل کر اس درخت کو کاٹنے کے لیے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک حسین و جمیل لڑکا ان کو دور سے ہٹا دیتا ہے۔ عبد المطلب نے یہ خواب کئی مرتبہ دیکھا،
یار یار میرے پشت سے جو ہے تو زنجیر نکل رہی ہے اور یہ خواب دیکھ رہا ہوں. جیسے میں نے کہا تھا 9 خواب دیکھے تھے, ان 15 خواب دیکھے تھے, 15-16 ان میں سے ایک یہ بھی ہے. سارے تو میں سنا نہیں سکتا, ایک یہ بھی ہے. ایک لڑکا آ کر ان کو دور ہٹا دیتا ہے. تو یہ عبد المطلب تعبیر لینے کے لیے یہودی کے پاس جاتے تھے, کیونکہ یہودی جو تھے وہ یعنی اہل کتاب تھے, ان کا ایک مقام تھا. یہود نصارہ تورات انجیل کے ماہر تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی وہ انتظار میں بھی تھے. تو سب کچھ انہیں پتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے, نبی آنے والا ہے, نبی آنے والا ہے, نبی آنے والا ہے, پیدا ہونے والا ہے. علم نجوم کے ماہر تھے. چنانچہ گئے تو ان کو خواب کی تعبیر بتائی گئی, تمہاری نسل میں ایک لڑکا, ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کا مشرق سے لے کر مغرب تک کے لوگ اتباع کریں گے, اور آسمان اور زمین کے لوگ اس کے حمد و توصیف کریں گے. اس خواب کی بنا پر عبد المطلب نے آپ کا نام نامی محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور خواب میں بھی دکھایا گیا کہ عبد المطلب پیٹ میں جو بچہ ہے نا آمنہ کے, محمد نام رکھنا. حضرت آمنہ کہتی تھی مجھے بھی خواب میں آیا تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا نام محمد رکھنا, محمد رکھنا, محمد رکھنا. خدا کی شان, یہ محمد ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں اور اتنے مشہور ہو گئے, جس گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے یہودی کے یہاں وہ محمد نام رکھتے. جو لڑکا پیدا ہو محمد 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 محمد, اور پھر جو وہ کہتے پھر ہمارے گھر میں محمد ہے, ہمارے گھر میں محمد ہے, محمد ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے یعنی احمد نام رکھنا سب بھول گئے, کہ حضور کو تو 2 نام تھے, محمد اور احمد. تو احمد نام رکھنا اتباع سے بھول گئے. پھر یہودیوں نے کہا کہ خالی محمد صرف محمد نہیں, محمد اور احمد. تم لوگوں نے احمد تو رکھا نہیں ہے, محمد رکھا ہے. یہ وہ محمد نہیں ہے جو آنے والا ہے, وہ الگ ہے. یہ ابن کثیر نے لکھا ہے. اب عبداللہ کا قصہ سنو کہ عبداللہ کے ساتھ یہ قصہ ہوا کہ کئی عورتیں, 200 کا تو میں نے تذکرہ کتاب میں پڑھ بھی لیا, آپ تو کہہ بھی دیا, 200 عورتیں چاہتی تھی کہ ہم سے نکاح ہو جاوے اور یہ نور ہمارے پیٹ میں منتقل ہو. چنانچہ ایک مرتبہ سارے یہودیوں نے میٹنگ کی مکہ مکرمہ میں, یہود نصارہ سب, اور انہوں نے کہا کہ یہی آدمی ہے کہ جو نبی کا باپ بننے والا ہے, عبداللہ, کسی طریقے سے اس کو قتل کر دو. تو پلاننگ کی انہوں نے. پلاننگ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو شوق تھا شکار کھیلنے کا, جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے, کسی کو تیرنے کا شوق ہوتا ہے, کسی کو کار چلانے کا شوق ہوتا ہے, کسی کو گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے, اور کسی کو جو ہے خواہ واہ واہ کرنے کا شوق ہوتا ہے. ہر ایک کے شوق الگ الگ ہوتے ہیں. ان کا شوق تھا یہ شکار کھیلنے کے لیے جاتے تھے, اور ان کے والد جو تھے یعنی عبد المطلب, یہ بھی ہمت افزائی کرتے تھے, بیٹا جاؤ شکار کھیلو, جاؤ 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 شکار کھیلو, جاؤ شکار کھیلو, جاؤ. ہرن لے کے آتے تھے, وہاں سے دور دور جا کر ہرن کو مار کے لے کے آتے تھے. تو یہ شکار کھیلنے گئے اتفاق سے عبداللہ, اور وہ یہود نصارہ انتظار میں تھے. سب یہود نصارہ نے ایک جو ہے ٹولی بنا دی, اور ٹولی بنا کر ان کو گھیر لیا, اور سب نے کہا اقتلو اقتلو اقتلو, قتل کرو قتل کرو. اتنے میں یہ آمنہ کے جو والد تھے یہ بھی وہاں بکریاں کرا رہے تھے, یہ بھاگے بھاگے آئے حضرت آمنہ کے والد, اور انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو, یہ تو ہمارے مکہ کا لڑکا ہے. کیا نہیں, ہمارے مکہ کا لڑکا ہے, یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ, ابھی حضور کا رشتہ نہیں ہوا تھا. تو یہ آمنہ کے والد جو ہے یہ بھاگے بھاگے آئے, اور بھاگے بھاگے آ کر سب کو جو ہے ہٹایا, سب کو مارا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو پکڑ کر لا کر عبد المطلب کو دے دیا کہ تمہارا بچہ تو آج مر جاتا, آج میں نے ہی اس کو بچایا ہے. اور یہ کہ یہ سارے یہودی گھیرے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ نے بھی کہا, تو علماء نے لکھا ہے اس وقت میں جو حضرت آمنہ کے والد کی نظر عبداللہ پر پڑی تو انہوں نے اپنی آمنہ کے لیے دعا مانگنی شروع کر دی کہ اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں, یا اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں, کہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں. یہ جو میں نے نیکی کی ہے اس کو بچایا ہے, بس یہ میرا داماد بنے, یہ میرا داماد بنے, یہ میرا داماد بنے. چنانچہ حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح ہوا. قصہ تفصیل سے گزر گیا جو میں نے کہا ہے. اب جب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا, قریش اس میں عبداللہ بھی تھے, شام کے لیے شام تک پہنچے. حضرت عبداللہ کو بیماری کیا تھی یہ بتاؤں, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ٹی بی کی بیماری.
یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس زمانے میں ٹی بی شیبی تو تھی نہیں یا ہوگی. سردی، نزلہ، زکام، بخار، کھانے کی کوئی طبیعت نہ چلے، کوئی اچھا نہ لگے، جب دیکھو تو بخار، اس قسم کی حالت کے اندر وہ رہتے تھے. یعنی یہ کب ہوا ان کو؟ یہ جب سفر شروع ہوا، کچھ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد آمنہ کے ساتھ زندگی گزارنی شروع ہوئی، میاں بیوی والی زندگی گزرنی شروع ہوئی. کچھ ہی دن جو ہے وہ رہے تو عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا اب تمہارا نکاح ہو گیا ہے، بیوی بھی آ گئی، بچہ بھی ہوگا، تو خرچے بڑھیں گے تمہارے، کوئی دھندا بندہ کرو. ابا کیا کرو دھندا؟ انہوں نے کہا شام جاؤ. چلو میں جماعت بناتا ہوں. تو ہاشم نے جو ہے شام جانے کی ترتیب بنائی تھی، ان کے عبد المطلب کے والد نے وہی ترتیب سے جو قافلہ روانہ کیا. یہ بھی گئے، لیکن اچھا شام پہنچے بھی، یہ نہیں کہ شام نہیں گئے، دھندا بھی کیا. اب دھندے میں نفع ہوا، نقصان ہوا، وہ بڑی تفصیل ہے اس کی. لیکن یہ کہ واپسی مدینہ منورہ آ کر انہوں نے قیام کر لیا اور سارا قافلہ واپس آیا. عبد المطلب انتظار میں تھے. پوچھا بھئی کہاں ہے عبداللہ؟ نے کہا وہ تو بیمار ہو گیا. چنانچہ آمنہ جو تھی یہ بھی انتظار میں تھی، کیا آئے گا میرا شوہر، آئے گا میرا شوہر، آئے گا. اطلاع ملی کہ نہیں طبیعت بہت خراب ہے ان کی. حارث کو بھیجا عبد المطلب نے. حارث یہ بڑا بیٹا تھا، یہ بھی دیر سے پہنچے. راستے میں ان کا بھی کچھ ساتھ کے ساتھ قصہ ہو گیا حارث کا. وہ گئے تو بھائی کو دیکھنے وہاں، کبھی وہاں جا کر عبداللہ کو دیکھوں. کوئی معاملہ ہو گیا، 10 دن میں پہنچنا ہے، 15 دن میں پہنچے، 20 دن میں پہنچے، دیر ہو گئی. وہاں جب پہنچے، وہاں پہنچ کر لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو جو ہے عبداللہ کو بہت بچانے کی کوشش کی، وہ بچ نہیں سکا اور نابغہ کے مکان میں ہم نے دفن کر دیا وغیرہ وغیرہ. اب یہ حارث کو یہ ہوا کہ باپ کو جا کر کیا کہوں گا اور بھابھی کو کیا کہوں گا. حضرت آمنہ تو بھابھی ہوئی، یہ کہا بھابھی کو کیا کہوں گا، باپ کو کیا کہوں گا، عبد المطلب کو کیا کہوں گا، مکہ والوں کو کیا کہوں گا. اچھا بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ جب یہ مدینہ آئے عبداللہ تو مدینہ تو یہودی سے بھرا ہوا تھا، تو بھرے ہوئے تھے یہودی، وہ بھی دیکھنے آتے تھے. ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا، ہاذا ہوا تھا. یہی ہے وہ نبی کا جو باپ ہے، وہ یہی ہے. نبی کا جو باپ ہے وہ یہی ہے. وہ کیسے پہچانتے تھے؟ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی پیشانی پر یا ان کے ہاتھوں پر یا ان کے ہونٹ پر یا ان کے ناک پر یا کان پر جو تل تھے، وہ تل سے پہچانا انہوں نے کہ یہ ہے. ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، یہ آخری نبی کا ابا یہ. نظریں بھی لگی، بیماریاں بھی. چنانچہ عبداللہ کا تو مدینہ منورہ میں انتقال ہوا. اب یہاں انتظار میں مکہ والے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا خبر آتی ہے، کیا خبر آتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عبداللہ کے انتقال کی خبر لے کر یہ حارث مکہ مکرمہ پہنچے تو یہ ڈر رہے تھے کہ سب سے پہلے میں کس کو خبر کروں. کیوں؟ اس لیے کہ آمنہ کا گھر یعنی عبداللہ کا گھر اور عبد المطلب کا گھر دونوں گھر قریب تھے. عبد المطلب کو تو عبداللہ سے بہت محبت تھی، اپنے پاس ہی رکھتے تھے. جس بچے سے محبت ہوتی ہے اپنے قریب میں ہی رکھتے ہیں اس کو. تو کہا کہ میں آمنہ کے پاس جاؤں یا عبد المطلب کو کہوں. چنانچہ سیدھے باپ کے پاس آئے. اب جب باپ کے پاس آئے تو حضرت آمنہ ہی بھاگی بھاگی آ گئی، قریب قریب میں تو تھا ہی، بھاگی بھاگی آ گئی. بھائی کیا خبر ہے عبداللہ کی، کیا خبر ہے، عبداللہ کہاں ہے، کیسی طبیعت ہے ان کی. اور انہوں نے آہستہ سے کہا اپنے ابا سے کہ ابا بھائی کا تو انتقال ہو گیا ہے. جب آمنہ نے یہ سنا تو ظاہری بات ہے کہ فکر ہوئی، یہ غم ہوتا ہے، فطری چیز ہے. اور حمل بھی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں آ چکے تھے. خواب تو اچھے آ رہے تھے، لیکن شوہر کا چلے جانا یہ بھی بڑی چیز ہے. جب یہ خبر پہنچی آمنہ نے جب یہ سنی تو علماء نے لکھا ہے کہ آمنہ نے بڑے زبردست درد بھرے اشعار پڑھے. وہ اشعار تو میں نہیں پڑھتا، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. یہ کہا کیا رے عبداللہ، بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی. بطحا کہتے ہیں مدینہ منورہ. یا ساکن البطحا عالمتن البکا، یا ساکن البطحا عالمتن البکا، ذکر کا انسانی جمیع المصائب. یہ حضرت فاطمہ کے اشعار ہیں جو حضور کے انتقال پر حضرت فاطمہ نے کہے تھے. تو بطحا نام گویا کہ حضرت فاطمہ کی زبان سے نکلا ہے. یا ساکن البطحا عالمتن البکا، یا ساکن البطحا عالمتن البکا،
ذکرک انسانی جمیع المصائب، اور بطحا کے رہنے والے رونا بھی آپ نے سکھایا ہے اور ہنسنا بھی آپ نے سکھایا ہے۔ جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو حضرت فاطمہ کہتی تھی میں درود شریف پڑھ لیتی ہوں، میری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ بطحا، تو یہ آمنہ نے بطحا کا ذکر کیا کہ او عبداللہ، او ہاشم کے بیٹے، عبد المطلب کے بیٹے نہیں کہا، ہاشم کے بیٹے کہا، کیونکہ ہاشم یہ زیادہ معروف تھے عبد المطلب کے مقابلے میں، کیونکہ سلمہ سے نکاح ان کا ہاشم کا مدینہ منورہ میں ہوا تھا، تو انہوں نے کہا او ہاشم کے بیٹے، بطحا تجھ سے خالی ہو گیا اور بطحا کی زمین نے تجھے نگل لیا۔ دوسرے اشعار میں یہ کہ مبارک ہے کہ بطحا کی زمین نے تجھے قبول کر لیا، بطحا نے تجھے اپنا لقمہ بنا لیا، بطحا کی زمین نے تجھے قبول کر لیا۔ آگے فرمایا کہ بہت اچھا آدمی تھا، میں دیکھ رہی ہوں کہ موت نے اسے پکار لگائی تو اس نے لبیک کہہ دیا، یہ نہیں کہا ابھی نہیں، جوان بیوی کو چھوڑ کر آیا ہوں اور حمل، چونکہ عبداللہ کو معلوم تھا کہ حمل ٹھہر گیا ہے، یہ عبداللہ کو معلوم تھا، وہ امنگوں کے ساتھ گئے تھے کہ حمل ٹھہر گیا ہے، بیوی بھی جوان ہے، خوبصورت ہے، بچہ بھی پیدا ہوگا، بچہ کو دیکھوں گا، حمل ٹھہرنے کی اطلاع ان کو تھی۔ اس پر ہی اشعار حضرت آمنہ نے پڑھے، یوں کہا کہ ابھی باپ کی تمنا ہوتی ہے بیٹے کو دیکھوں، بیوی کو دیکھوں، لیکن موت نے پکارا تو سب کو چھوڑ دیا اور موت کی بات پر لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی نہیں چھوڑا، ابن ہاشم کہا، ابن عبد المطلب نے کہا، ابن ہاشم جیسا کہ موت نے ایسا انسان نہیں چھوڑا۔ کتنی حسرت ناک تھی وہ شام کا وقت۔ آمنہ نے پوچھا یا عبد المطلب نے پوچھا کتنے بجے انتقال ہوا تھا؟ یہ عبد المطلب نے حارث سے پوچھا انتقال کی خیر خبر، کہ کتنے بجے ہوا، کیا ہوا، ساری خبر لیتے ہیں نبی، 4 بجے ہوا تو شام کے وقت انتقال ہوا، یہ انہوں نے حارث نے آ کر سنایا، شام کے وقت انتقال ہوا۔ اس پر حضرت آمنہ نے کہا کہ وہ شام مجھے یاد ہے، وہ شام مجھے یاد ہے اے عبداللہ، جب لوگ تجھے تختے پر لٹا کر لے جا رہے تھے، میں یہاں تھی اور میرے خیالات تجھے دیکھ رہے تھے کہ شوہر اب جا رہا ہے، شوہر کی محبتیں جا رہی ہیں، لیکن اللہ کے لیے میں نے قربان کیا، اب مجھے کچھ پتہ نہیں ہے میرے پیٹ میں لڑکا ہے یا میرے پیٹ میں لڑکی ہے، اب کچھ پتہ نہیں ہے، یہ بچہ تو اب پیٹ میں ہوتے ہوئے یتیم ہو گیا، یتیم تو بچے ہوتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد، لیکن آمنہ نے کہا یہ بچہ تو ایسا ہے پیٹ میں ہوتے ہوئے یتیم ہو گیا، اور تیری یادیں ہمیشہ مجھے یاد آئیں گی، ہوائیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا، خوشبوئیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا، یہاں تک کہ چاند کو دیکھوں گی تو مجھے یاد آئے گا، تجھ جیسا رحم دل